أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وهذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ قرآن برکت والا ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے، الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ، اور اس لیے کہ آپ ڈرائیں بستیوں کی بیچ کو، بستیوں کی اصل کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، ہمیشگیری کرتے ہیں، ومن ازلم، اور اس شخص سے کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، او قال، یا یہ کہے، اوحی الیہ، مجھے وحی ہوتی ہے، ولم یوح الیہ شیء، اور اس کو کچھ بھی وحی نہیں ہوتی، ومن قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اسی طرح نازل کروں گا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، ولو تری اذ الظالمون، اور اگر آپ دیکھ لے ظالموں کو، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ لمبے کر رہے ہوں گے روح نکالنے کے لیے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ اللہ پر تم ناحق باتیں کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، متصرف اللہ ہے، یہ بادشاہی اسی کی ہے، تصرف اس کا ہے، اختیارات اسی کے ہیں، اسی کے حکم سے ایک ایک پتا گرتا ہے، اسی کے حکم سے دریا کے اندھیروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، رات کے اندھیروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی صورت میں
بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے آج کے سبق میں۔ کل اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ مشرکین یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے۔ مشرکین نے یہودیوں کے ساتھ دوستی لگائی، اور یہ جو یہودی ہے باوجود اس کے کہ وہ اہل کتاب ہے، کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں، پیغمبر کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن زد بازی میں بدبختی میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ مشرکین کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں تک جو نا یہ یہودی کی بات کی تو اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں جواب دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بشر پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو آپ ان سے ذرا پوچھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات پر کس نے نازل کیا تھا؟ جو تورات آپ پڑھتے ہیں، تورات کی آپ تعلیم دیتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو اس تورات کو پھر کس نے نازل کیا ہے؟ یہ مشرکین کو کہا گیا کہ آپ یہودی سے پوچھیں نا، جو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں نازل کی، تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کس نے نازل کی ہے؟ اور کل کے آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ نے تمہیں تورات کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو نہ تمہیں پتہ تھا نہ تمہارے آبا و اجداد کو پتہ تھا۔ یہ وحی کے برکات ہوتے ہیں، وحی کے ثمرات ہوتے ہیں کہ اس میں وہ علوم ہوتے ہیں جو کہیں نہیں ہوتے۔ قرآن مقدس یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں گزشتہ علوم بھی ہے تو آنے والے علوم بھی ہے، ہر وقت کے علوم اس میں موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ قرآن کی تو ایسی کشش ہے، ایسی مقناطیسیت ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے قرآن اس کو علم خود ہی دیتے ہیں، خود نقطوں نقطے سے اس کو علم ملتا ہے۔ مفسرین نے جس طرح یہ قرآن مقدس سے مصحف ہے، اس طرح 30 جلد 40 جلد اس کی تفسیریں لکھی ہے۔ ایک مفسر نے 150 اس طرح جلدیں لکھی ہیں کہ قرآن کے ساتھ جتنا تعلق رکھے قرآن علم دیتا ہے، قرآن علم دیتا ہے، قرآن علم دیتا ہے۔ جس علم میں آپ ہاتھ لگاتے تو قرآن کو بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہے۔ جس علم میں، جس فیلڈ میں آپ ہاتھ لگاتے قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کے قریب جائیں گے تو تب۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ تو آج کے سبق میں اللہ نے قرآن مقدس کی تصدیق کر دی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اپنی طرف منسوب ہے، یہ کتاب کسی اور نے نہیں، ہم نے نازل کی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، فرمایا مبارک، یہ کتاب یہ مبارک کتاب ہے، برکت والا کتاب ہے۔ اور قرآن کی برکتیں وہ ہر حوالے سے ہے۔ قرآن کو آپ ہاتھ بھی لگائے نا یہ بھی بابرکت ہے، قرآن کو آپ دل سے ویسے لگائے تب بھی بابرکت ہے، قرآن کو آپ دیکھے تب بھی بابرکت ہے، قرآن کو آپ ناظرہ پڑھے تب بھی بابرکت ہے۔ لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن نے خود بتا دیا، فرمایا مصدقن، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ قرآن کا مقصد ہے، قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ ام القریٰ والوں کو آپ ڈرائے۔ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے۔ ام القریٰ یہ بستیوں کی جڑ بنیاد وہ مکہ مکرمہ ہے کہ دنیا کا وسط ہے، دنیا کے درمیان ہے، اور اسی سے دنیا پھیلی ہوئی ہے، اسی سے دنیا ہموار ہوئی ہے، اس لیے فرمایا ام القریٰ کہ آپ مکے والوں کو ڈرائے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے ارد گرد ہے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں جو اس کے گرد ہے ان کو آپ ڈرائے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک زبردست بات کر دی، اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی طرف انابت ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، جس کے دل میں کہ میں نے آخرت میں
اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو فرمایا اس نے ایمان نہیں لانا ہے. اور یہ قرآن مقدس یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ لوگ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. گزشتہ آیات میں قرآن مقدس کی تصدیق بیان کر دی گئی ہے کہ قرآن ہم نے نازل کی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کریں. اور جو ابھی آیات آخری آیت ہے، اس آیت میں ان لوگوں پر تردید ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے انکار کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کتاب ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح وحی ہم بھی نازل کر سکتے ہیں. یہ ساری تفسیر اللہ نے بتا دی کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بنائے، جو اللہ پر افترا کرے، جو اللہ کی پر اپنی طرف سے بات گڑے. فرمایا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے. جس طرح وہ لوگ جو مدعیان نبوت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی پیغمبر ہیں، اور یہ زمانے میں یہ چل ہی آ رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمۃ الکذاب جھوٹا مدعی نبوت، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اور لوگ ماننے والے مل جاتے، اس کو بھی ماننے والے مل گئے تھے. اور اس نے اپنی طرف سے یہ جو بات ہو رہی ہے، اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ بنایا. اس نے کہا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان وہاں گیا تھا، اس کو پتہ چلا تو ابو سفیان کو بلایا اپنے پاس، اور ابو سفیان سے کہا کہ آپ کے ہاں جو پیغمبر ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی ہوتی ہے اور قرآن بیان کرتے ہیں. تو یہ مسیلمۃ الکذاب نے کہا مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے. ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ آپ پر کیا وحی ہوتی ہے؟ اس نے کہا الفیل وملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر و خرطوم طویل. یہ اس نے اپنی طرف سے قرآن کے مقابلے میں یہ کہہ دیا. اب کہنا تو الفاظ سے کہہ تو دیے، لیکن چونکہ ابو سفیان اہل عرب تھا، وہ تو ہم تو نہیں سمجھتے نا، وہ اہل عرب تھا. ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم، یہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. ابو سفیان کہتے اللہ کی قسم تجھے بھی پتہ ہے، اب مجھے بھی پتہ ہے، اور مجھ سے زیادہ تجھے اتنا پتہ ہے کہ تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تو جھوٹا ہے. یہ ابو سفیان نے اس کے منہ پر کہا. کہتے یہ بھی کوئی بات ہے جو تو کر رہا ہے؟ اور اس میں نقطہ ہے، وہ تو چونکہ آپ عالم نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ وما ادراکا وہ اس چیز کے لیے آتا ہے جو بھی حاضر نہیں ہے، اس کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. جس طرح قرآن میں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ابھی قیامت تو کسی نے دیکھی نہیں ہے نا. الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. تو ابو سفیان تو اہل عرب تھا، ایمان بھی نہیں لایا تھا، لیکن اس نے کہا خدا کی قسم تجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور تجھے بھی پتہ ہے کہ تو جھوٹا ہے. وہ چپ ہو گیا. یہ اس طرح، اور جس طرح بھی قادیانی کہتے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے نا، قادیانی نے کہا، اور اس کو بھی لوگ مل چکے ہیں، مل جاتے ہیں لوگ. فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اس کو کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس طرح وحی بناؤں گا، اس مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے جس طرح اللہ نازل کرتا ہے، جس طرح یہ اس کی بات ہو گئی ہے. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت. اب اللہ نے ان کے انجام کا ذکر کر دیا کہ ایسے لوگ کا انجام کیسا ہوگا. ان کا انجام کیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھ لیتے ان لوگوں کی حالت، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب یہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان سے روح نکالیں گے، اور فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اور فرشتے ان کو کہیں گے اپنی روح نکالو، مرو، مر جاؤ. اور فرشتے اس طرح نہیں کریں گے، فرشتے لگائیں گے. دوسری جگہ پہ آتے یضربون وجوہہم وایدیہم، فرشتے ان کو چہرے ماریں گے، وہ ادبارہم، ان کی پیٹھ پہ ماریں گے کہ نکالو یہ خبیث روح کو نکال دو. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ
جو بدبخت آدمی ہوتے ہیں اس سے روح کیسے نکالتے، کس شکل میں آتا ہے؟ فرشتے نے جب شکل دکھائی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہوش میں آئے، پھر کہا کہ وہ کیفیت ذرا بتائے، دکھائے کہ آپ کس طرح روح نکالتے ہیں. فرشتے نے وہ جاڑی پر چادر پھینک دیا، پھر چادر کو کھینچ لیا. تو آپ سب سمجھدار لوگ ہیں کہ کانٹے دار جاڑی پر وہ چادر پھینک دے پھر اس کو کھینچے، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے ایسے ہی نکالتے ہیں. تو فرمایا اخرجوا انفسکم، اے ظالمو مرو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جا رہا ہے. اس رسوائی کے ساتھ ان سے روح نکالا جائے گا. فرمایا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر نامناسب غیر حق بات کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیاتوں سے تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اللہ مل کرنے